إن الحمد لله نحمده ونستعينه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. البر فاؤنڈیشن ممبرا کے زیر اہتمام اور زیر انتظام منعقدہ اس دعوتی اور تربیتی ورکشاپ میں شریک اور حاضر ہماری جماعت اور جمعیت کے محترم اور معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں اور عزیزوں، اس طرح کے دعوتی اور تربیتی پروگرام کا اور ورکشاپ کا اہتمام اور انعقاد جبکہ ہمارے لیے دعوت کے میدان میں بیرونی اور داخلی دونوں سطح پر طرح طرح کے چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، ایسی صورتحال میں دعوت دین اور دعوت کتاب و سنت کے اس مشن کے حوالے سے ہمارا، آپ کا، سب کا مل کر بیٹھنا یہ قابل ستائش، قابل تحسین اور لائق تشجیع عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ البر فاؤنڈیشن کو اقبال و عروج کی راہ پر گامزن رکھے اور اس کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو انہوں نے دعوت کے لیے، میدان دعوت کے کارکنان کے لیے اور لوگوں کے لیے اس طرح کا پروگرام منعقد کیا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، میرا موضوع درس یا محاضرے کا عنوان سمجھیے اسلام اور خدمت خلق۔ اسلام کے اندر بہت ساری نیکی اور بھلائی کے کاموں کا حکم دیا گیا، اور بہت سارے مسلمان نیکی اور بھلائی کے ان کاموں کو اپناتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات کی جو جامعیت ہے، ہماگیریت ہے، جو اس دھرتی پر وجود رکھنے والے سارے عالم انسانی اور سارے انسانی برادری کے حوالے سے فکر مندانہ اور درد مندانہ دعوت دیتا ہے، کہیں نہ کہیں اس ہماگیر اور اسلام کے جامع ترین تصور کے حوالے سے ہمارے یہاں کمی اور کچھ نقص پایا جاتا ہے۔ خدمت خلق
بندگان خدا اللہ کے بندوں کو مدد دینا، ان کی ضروریات پر کام آنا، ان کی غمگساری اور ہمدردی کرنا، ان کے دکھ میں، ان کی پریشانی اور مصیبت میں ان کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ اسلام کی بہت بنیادی اور تاکیدی تعلیم ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، امامان دین نے دعوت دین کی راہ میں انسانیت کی، سماج کی، معاشرے کی، سوسائٹی کی، اپنے قرب و جوار اور ارد گرد بسنے والے سارے برادران سماج اور برادران وطن کی دلجوئی کر کے، ہمدردی کر کے، غم گساری کر کے، ان کے دکھ اور سکھ میں شریک ہو کر کے دعوت دین کی روح کو ان تک پہنچایا۔ یہ خلاصہ ہے پوری اسلامی تاریخ کا، اور بڑے ڈھنگ سے، بڑے اچھے انداز میں آپ اسلام کو، ہمارے ہاں الگ الگ انداز میں اسلام کے تصور کو پیش کیا گیا۔ کچھ لوگوں کے ہاں دعوت کا بلا شبہ میں اس کو مانتا ہوں کہ خدمت خلق میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں کو جہنم کی راہ سے نکال کر کے جنت کے راستے پر لایا جائے، اور اس کے لیے بنیاد اسلام ہے، توحید ہے، اللہ کی کتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن محض دعوت توحید کو پورے اسلام کے خلاصے کے طور پر پیش کر کے، ایک اسلام کا وہی یکتا تصور پیش کر کے، دوسری چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم اسلام کی جامعیت اور ہماگیریت اور اسلام کا جو تصور دین ہے اس کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں کے ہاں اسلام کا تصور توحید، عقیدے کی اصلاح بلا شبہ اول ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے، اسلام کی ضرورت ہے، اور اسلام کی روح اور اساس اور بنیاد ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاں، ہمارے بھائیوں کے ہاں، عقیدہ و توحید چھوڑ کر کے لوگوں کو میخانے سے لا کر کے عبادت خانے تک پہنچا دیا جائے، نمازی بنا دیا جائے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے داڑھی والا بنا دیا جائے، یہ ان کا دین کا، دعوت کا تصور ہے۔ اس کا عقیدہ درست ہو نہ ہو، کچھ لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدت و عشق کے کتنے مبالغہ آمیز جملے اور بہترین تقریریں سنا دی جائیں، اور آپ سے محبت و عشق کے نام پر کتنی اچھے دار تقریریں کر کے پوری امت مسلمہ کو، اللہ کے نبی کو اتنا بڑا کر کے پیش کر دیا جائے کہ آپ ہی اللہ ہے اور اس دنیا کے سب کچھ ہیں، ساری کائنات کا خلاصہ آپ ہی ہیں۔ یہ سب کے اپنے الگ الگ مکتب فکر کی دعوت کا اور ان کی مرکزیت کا، دعوت کی مرکزیت کا ایک تصور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس الگ الگ تصور کی نفی کی ہے، اور اسلام کی جامع ترین تصور کا ذکر کیا۔ کہ نیکی کی تشریح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے اپنی اس مقدس پیشانی اور جبین نیاز کو جھکا دیجئے، قبلہ کی طرف آ کر کے سجدہ ریز ہو جائیے، نمازیں پڑھ لیجئے، مکمل نیکی یہ نہیں ہے۔ نیکی کا مکمل کنسپٹ اور جامع ترین تصور یہی نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف آ کر کے جھک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تین بنیادی چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلے تو بلا شبہ آدمی کا دین کے کسی حکم پر، دین کی کسی بنیاد پر، دین کے کسی اصول پر عمل کرنے کے لیے انسان کے لیے لازمی تقاضا ہے اور لازمی شرط ہے کہ اس کا عقید و ایمان درست ہو، اس کی توحید درست ہو، اور شریعت کے بارے میں اس کا مزاج اور نظریہ درست ہو۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے نیکی کا جامع تصور کا تذکرہ اور نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ نیکی یہ ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا نیکی نہیں ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والنبیین، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس کا عقید و ایمان درست ہو۔ نیکی یہ بھی ہے کہ عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے۔ اب آدمی کسی کو میخانے سے لا کر کے
مسجد تک پہنچا دیا، نمازی بنا دیا، تبلیغی بنا دیا، تبلیغی نصاب اسے پڑھا دیا، اس کا نہ اللہ کے بارے میں عقیدہ درست ہے، نہ ایمان درست ہے، نہ رسول کے بارے میں، نہ دین کے بارے میں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، دیکھیے ابھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کو مؤخر کر دیا. اتنا جامع ترین تصور اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، کہا کہ انسانیت، قرابت داروں، رشتہ داروں، سماج اور معاشرے کے ساتھ آپ کا تعامل اور برتاؤ، یہ عقیدے کے بعد مان اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا. کہا وآت المالا، عقیدے کا خلاصہ ذکر کیا، ارکان ایمان کا ذکر کیا. پھر کہا نیکی کے جامع ترین تصور میں یہ بھی داخل ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کی وجہ سے، ہاں اس مال سے محبت کے باوجود، دونوں ترجمہ ہمارے مفسرین نے کیا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، وہ مال سے یا اللہ سے محبت ہونے کی وجہ سے وہ اپنا مال اپنے قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، سائلین مانگنے والوں پر، غلاموں کو آزاد کرنے پر خرچ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے بعد یہ سماجیات کا، سماج کے لوگوں کے ساتھ اہل ایمان کا اور نیکی کے خوگر اور نیکی کے متلاشیان کا، نیکی بٹورنے والوں کا نظریہ اور ان کی زندگی کا فکر ذکر کر دیا. کہ ایمان اور عقیدے کے بعد بندے کے اندر انسانیت کے تئیں، سماج کے تئیں، معاشرے کے دبے کچلے لوگوں کے تئیں ایک ہمدردانہ اور خرچ کرنے والا مزاج ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد نماز کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا. حالانکہ زکوٰۃ بھی مال خرچ کرنے کا ایک واجبی امر ہے اللہ کی طرف سے، لیکن نفلی ضروری بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ والصابرین فی الباساء والضراء، کہا کہ یہ صبر کرنے والے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اپنے وعدے کو پورا کرنے والے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، یہی کمپلیٹ لوگ ہیں اسلامی زندگی کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ کی نماز درست ہو جائے عقیدہ نہ درست ہو، عقیدہ درست ہو جائے نماز کا معاملہ نہ درست ہو. آدمی کی زندگی میں اسلام کا ایک ہماگیر اور جامع ترین تصور، ہاں زندگی کے سارے مسائل میں اسلام کی ہماگیر تعلیم کے ساتھ ہونا چاہیے. اور خدمت خلق بھی یہ بڑا تاکیدی امر ہے. آپ بتائیے اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندے سے پوچھے گا یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اے میرے بندے میں نے تجھ سے کھانے کا مطالبہ کیا، تو نے مجھے کھلایا نہیں. بندہ کہے گا یا ربی وکیف اطعمک، میں تجھے کیسے کھلاؤں، تو رب ہے، تو رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، اے میرے رب میں تجھ کو کھلاؤں. رب العالمین، اللہ رب العالمین تو رب العالمین ہے. قال اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان، کہ اے میرے بندے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ محتاج اور مسکین تھا، تیرے پاس کھانے کا مطالبہ لے کر کے گیا، تقاضا لے کر کے گیا، لیکن فلم تطعمہ، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، اے میرے بندے اگر تم نے میرے اس بھوکے بندے کو کھلا دیا ہوتا تو گویا کہ تو نے مجھے ہاں وہاں اس کے پاس پایا، مجھے کھلایا تو نے. تو ایک بھوکے انسان کے کھلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسی طرح پانی پلانے والے کے حوالے سے کہتا ہے، اسی طرح مریض کے حوالے سے کہتا ہے کہ میرا بندہ بیمار ہوا تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، میں بیمار ہوا میری عیادت کے لیے نہیں گیا، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ کہتا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے پانی کہاں سے پلایا جائے؟ تو اللہ رب العالمین کہتا میرا فلاں پیاسا بندہ یہ پانی کا محتاج تھا، پانی کا طلبگار تھا، تو نے نہیں مجھے پلایا. آپ اس حدیث قدسی کے حوالے سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین ایک بھوکے انسان کی بھوک کو اور کھانے کی ضرورت کو اپنی بھوک اور اپنے کھانے کی ضرورت سے تعبیر کر رہا ہے اور بندے سے کہہ رہا ہے کہ میرے محتاج بندے کو نہ کھلانا گویا کہ مجھے نہیں کھلانا ہے. یہ بندگان خدا کے حوالے سے اللہ رب العالمین کا جذبہ صادق دیکھیے کہ اللہ اس دھرتی پر کسی بھی انسان کے حوالے سے نہیں چاہتا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک
کتا اگر پیاسا ہو جائے اور ایک زانیہ بدکار خاتون اس کے اخلاص کا، اس کی سوز کا، اس کی درد مندی کا اور اس کتے کی پیاس کے حوالے سے تڑپ کا عالم یہ تھا کہ اس نے اپنے موزے کو بھگو کر کے اس پیاسے بلکتے کتے کو کنویں سے پانی پلا دیا. اللہ کو اس جانور کے پانی پلانے کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس زانیہ بدکار خاتون کو اللہ نے مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا. یہ اسلام کا کنسپٹ ہے، یہ اسلام کا تصور ہے، یہ اسلام کا خدمت خلق کا مزاج ہے کہ انسان تو چھوڑو، ایک پیاسا کتا بھی اگر پیاس کا طلبگار ہے اور ایک انسان ہمدردی، سوز مندی اور درد مندی اور تڑپ کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ لے جا کر کے کسی کو پانی پلا دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے بخشش عطا فرما دیتا ہے. یہ حالات اسلام کی تعلیم کے میرے بھائیوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہتے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، ای الناس احب الی اللہ وائی الاعمال احب الی اللہ. دو سوالات رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے میرے نوجوانوں. ایک سوال یہ کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے اچھا انسان کون ہے؟ سب سے محبوب اور پسندیدہ انسان اللہ کے نزدیک کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے، پسندیدہ نیکی کون سی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور بہترین انسان کی تعریف کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، جو انسانیت کے لیے مفید ہو، جو انسانی برادری کے لیے سود مند اور فائدے مند ہو. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ انسان وہی ہے. اور کہا کہ عملوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، اپنے کسی مسلمان بھائی کو خوشی پہنچا دیجئے، مسلمان بھائی کے لیے خوشی کا سبب اور سامان بن جائیے. او تکشف عنہ کربا، کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہے، آپ اس آزمائش اور پریشانی اور دقت اور تنگی سے نکالنے کا ذریعہ اور سامان بن جائیے، اس کی مدد کر دیجئے، اس کا تعاون کر دیجئے. او تقضی عنہ دینا، کسی مقروض، پریشان حال، غریب، مسکین، نادار بھائی کے قرض کی ادائیگی کا آپ سبب بن جائیے، معاون اور مددگار بن جائیے. یہ اللہ کے نبی تشریح کر رہے ہیں اللہ کے نزدیک بہترین اعمال کی. او تطرد عنہ جوعا، کسی آدمی کی بھوک کو ختم کر دیجئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کے بھوک مٹانے کا ذریعہ بن جائیے، کھانا کھلا دیجئے، راشن کا بندوبست کروا دیجئے. یہ پسندیدہ اعمال ہے. اور آگے کے ٹکڑے کو غور کیجئے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی نے کہا وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَا أَخِي لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَيَ الْمَسْجِدَ النَّبَوِيِّ. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت کے لیے چل کر کے کہیں جاؤں، کسی ضرورت مند بھائی کی مدد کروں، اس کے کسی کام آؤں، اور اس کے کسی کام اور ضرورت کے لیے میرا چل کر کے جانا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے 1 مہینہ اعتکاف کی حالت میں گزاروں. اس سے بڑا دنیا کے سارے مذاہب میں انسانیت اور ہیومینٹی اور مانوتا اور سماج اور سوسائٹی کے دبے کچلے لوگوں کے حوالے سے ہمدردانہ تعلیم موجود ہے، خدمت خلق کی تعلیم موجود ہے، لیکن امام اسلام، امام انسانیت، امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اسلام کے تصور خدمت خلق کے حوالے سے ایک سنہرا اور انتہائی عظیم جملہ ہے. اور یہی جملہ کافی ہے خدمت خلق کے اسلامی تصور کے حوالے سے کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے 1 مہینہ اعتکاف کروں، میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت کے لیے چل کر کے جاؤں. آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کا تصور خدمت خلق کتنا عظیم ہے.
رسول گرامی کی زبان رسالت مآب سے کس طرح کی باتیں آ رہی ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اس لیے اس کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو سمجھنا یہ اسلام کی بہت بنیادی تاکید ہے اور اسلام کی بہت بنیادی تعلیم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بڑے مختلف انداز میں اس خدمت خلق کے حوالے سے بندوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو تم رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو، اللہ کی عبادت اور بندگی بھی کرو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، عمرے بھی کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلائی کے کام بھی کرتے رہو، انسانوں کے کام آتے رہو، خدمت خلق، محتاجوں اور ضرورتوں کی مدد کا سبب اور ذریعہ بھی بنتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگاؤ کہ کھانا کھلانا، ایک مثال لے لیجئے، یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، قرآن کریم کو پڑھو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے اور نہیں کھلاتے وہ تو مجرم ہیں ہی، علاوہ ازیں ہم جیسے لوگ بھی اگر بندگان خدا کو، اہل ایمان کو، اللہ کے بندوں کو غریبوں کی مدد پر نہیں ابھارتے تو ہم بھی مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب دیکھیے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ دین کے جھٹلانے والے کی تعبیر کیا پیش کی اللہ تعالیٰ نے؟ کہا دین کا جھٹلانے والا کون ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، کون ہے جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ کہا الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھتکارتا ہے، ڈانٹتا ہے، الگ غلط طریقے سے اس سے بہیو اور برتاؤ کرتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا ہے، کھانا نہیں کھلاتا ہے۔ یہ جو اہل علم ہیں، جو ان ساری باتوں کو جانتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کو اس کی ترغیب دیں، اس پر ابھاریں کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ جو نہیں ابھارنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب قیامت کے دن اصحاب الشمال ہوں گے اور اصحاب الیمین ہوں گے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، تو بائیں ہاتھ والا کہے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ ولا یحض، یہ نہیں کہ کھانا نہیں کھلاتا تھا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مالدار جس کا ناکام و نامراد رزلٹ اور نتیجے اعمال، نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا کہ میری چودراہٹ، میری خاص صاحبیت، میری ثروت اور دولت اور میرے بنگلے اور کئی گنٹھے زمین اور ممبرا کی پردھانی اور یہاں کے کارپوریشن کی طاقت اور یہاں کی ساری جائیداد میرے کام نہیں آئی۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت نے، میری سلطنت نے، میری جاگیر اور میری جائیداد نے مجھے ہلاک کر دیا۔ خذوہ فغلو، لے جاؤ اسے ڈالو، لے جاؤ اسے جکڑ دو جنجیروں میں۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، وہ لوگوں کو مسکینوں کے کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا۔ یہ آج اللہ رب العالمین کی تاکید کا اندازہ لگاؤ کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے ایمان کے ساتھ ناجائز رویہ اپنانا، اور دوسرا اس کا جرم یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جا کر کے غریبوں کی مدد اور بھوکوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا، اس لیے جہنم کا حقدار بنا۔ سبب بتایا اللہ تعالیٰ، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین۔ جب اصحاب الیمین اوپر سے نیچے جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اس میں تو ہمارے کچھ متعارف لوگ ہیں، کچھ ہمارے قبیلے اور بستی اور سوسائٹی کے لوگ ہیں، کچھ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، نشست و برخاست کرنے والے لوگ ہیں۔ تو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، یہاں کہاں سے آ گئے؟ وہاں تو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، تو وہاں ہمارے بیچ میں رہتے تھے۔ تو دو چیزیں انہیں کہیں گے کہ لم نکو، تین چیزیں، لم نکو من المصلین، ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا جرم، دوسری غلطی، دوسرا سبب کیا بیان کریں گے؟ ولم نکو نطعم المسکین،
مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. آپ اندازہ لگائیے. میں ایک دعوت فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کی ان آیات کے حوالے سے. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بے نمازیوں کے ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں. دین جھٹلانے والوں کی فہرست میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں. یہ جرم ہے کہ ہمارا پیٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. آج کیا حالات ہیں؟ جگہ کا ریٹ ہر سال میں ڈبل ہو جایا کرتا, فلیٹ کا ریٹ ہر سال میں ڈبل ہو جایا کرتا, لیکن اسی بستی میں رہنے والے قرابت داروں کا عالم یہ ہے کہ وہی آدمی کئی جگہ خرید لے گا, سال بھر میں کئی فلیٹ بک کرا لے گا, لیکن اس کے رشتے داروں کے کھانے کے لالے ہیں اور ان کی طرف بھی نہیں دیکھتا. عام آدمی کو تو چھوڑ دیجئے. یہ خود غرضی کا عالم ہے, یہ دنیا پرستی کا عالم ہے, یہ دنیا داری کا عالم ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے, نماز نہیں پڑھتے, وہ جہنم میں جائیں گے. جو لوگوں کو بھی نہیں ابھارتے. یہ البرٹ فاؤنڈیشن اور ہمارے بہت سارے دعوتی اور اس طرح کے رفاہی ادارے وجود پذیر ہیں جو الحمدللہ بیوگان, مساکین اور غربا اور محتاجوں کی مدد اور خبرگیری کے لیے کام کرتے ہیں. یہ اپنے آپ میں اللہ کی قسم بہت ہی عظیم کارنامہ ہے اور انبیائی مشن ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کا خلاصہ ہے اور دعوت دین کی راہ میں کامیابی اور کامرانی اور مقصد و مرام تک رسائی کا ایک بنیادی ذریعہ اور وسیلہ ہے. ہماری دعوت کی کامیابی کے لیے یہ بھی ایک سبب ہے. آپ بتائیے کہ سماج میں ہمارے استائیں جو غلط فہمیاں, جو غلط نظریات, جو غلط پروپیگنڈے اور جو غلط افکار پیدا کیے جا رہے ہیں, ان کے ازالے کے لیے, ہماری اسلامی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے کتنی طاقتیں زمین پر کام کر رہی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کیا ہے, مسلمان کتنا بدامن ہے, مسلمان کتنا خود غرض ہے, مسلمان کتنا انسانیت کا دشمن ہے. اگر ان سارے افکار اور نظریات کو جو سماج میں اور اس دھرتی اور اس ملک اور اس شہر کے اندر لوگوں کے حوالے سے پیدا کیے جا رہے ہیں, اس کے خاتمے کے لیے اس نظریے سے ہم کام کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ابرار کی جو قرآن کریم میں صفت پیش کی ہے, کہا کہ جو جنتی لوگ ہیں وہ کہیں گے, وہ اپنے بندے اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کہا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. کہا کہ ہم کس لیے یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں, کن کو کھانا کھلاتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں, اللہ کی خوشنودی کی طلب میں کھانا کھلاتے ہیں. کن کو؟ یتیما, مسکینا ویتیما واسیرا. مسکین کو کھلاتے ہیں, یتیموں کو کھلاتے ہیں, اسیرا قیدیوں کو کھلاتے ہیں. مفسرین نے کہا قیدی کون لوگ بنا کر کے لائے جاتے تھے؟ مشرکین ہوتے تھے, غیر مسلمین ہوتے تھے. قیدی تو یتیموں کو کھلاتے تھے, قیدیوں کو کھلاتے تھے, یعنی غیر مسلموں کو بھی کھلاتے تھے. اور کھانا کھلانے کا مطمح نظر اور مقصود و مطلوب بتاتے ہیں وہ اللہ کے بندے کہ ہم اللہ کے لیے کھلاتے ہیں, ہمیں کسی بدلے کی طلب نہیں, ہمیں کسی شکر گزاری کا کلمہ نہیں چاہیے, ہم اللہ کی خوشنودی کی خاطر کھلاتے ہیں. تو یہ اہل ایمان اور جنتیوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانا بتلایا. اے میرے بھائیو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی زندگی کو کامیابی کی راہ پر لانے کے لیے بہت عظیم استعمال کیا اس کا. اور جب آپ اسلام کے اقتدار میں آئے تو مجھے وقت نہیں ہے ذکر کرنے کا, کیونکہ یہ دعوتی مجلس ہے اور دعوت کی راہ میں اس خدمت خلق کا کتنا نمایاں رول ہے. اور ہمارے سماج سے جڑنے میں اور سماج کے افراد کو دلوں کو جیتنے میں بلا شبہ ہماری دعوت کی اساس اور بنیاد توحید و سنت ہے. ہماری پہلی دعوت توحید ہے, ہماری اولین دعوت توحید ہے, ہمارا منہج سلف ہے, ہمارا مسلک صحابہ ہے. لیکن اس کے باوجود اسلام کی ہماگیر تعلیم کو اور اسلام کے جامع ترین مزاج کو محدود کر کے
کے دیکھنا یہ بھی ہمارے لیے ناکامی کا سبب ہے۔ اس لیے سماج کے لوگوں تک پہنچنے کے لیے، سماج کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، افراد سماج تک اسلام اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے سچی وابستگی پیدا کرنے کے لیے اور اپنی دعوتی مشن کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اور اسلام دشمنوں کے نظریات کو، افکار کو اور ان کے غلط مزاج کو اور ان کے منفی تاثرات کو ختم کرنے کے لیے ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ دکھ سکھ میں کھڑے رہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب وہ عبادت کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، سماجی تعامل ایسا تھا لوگوں کے ساتھ کہ انہیں مجبور ہونا پڑا، گھر میں بیٹھ کر کے لوگ قرآن کریم زور سے نہیں پڑھنے دیتے تھے، زور سے تلاوت نہیں کرنے دیتے تھے، تو نکل کر کے جانے لگے۔ راستے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کے اندر ذکر کیا، جانے لگے نکل کر کے تو ابن الدغنہ نامی ایک شخص قبیلے کا سردار تھا، راستے میں مل گیا، پوچھتا ابو بکر کہاں کے راہی بن گئے آپ؟ کہا کہ میری ہجرت حبشہ کا ارادہ ہے، میرے بستی کے لوگ، میری قوم کے لوگ مجھے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، اس لیے میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اب اس نے کہا ابو بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، سوسائٹی کا اتنا ہمدرد آدمی، سوسائٹی کا اتنا دردمند آدمی، قبیلے اور بستی کا اتنا فکر مند اور لوگوں کے تئیں بہترین تعامل اور برتاؤ رکھنے والا آدمی، تمہارا جیسا آدمی نہ نکلتا ہے نہ نکالا جاتا ہے۔ تم تو غریبوں کی مدد کرتے ہو، تم تو محتاجوں کا سہارا بنتے ہو، تم بے کسوں کے ساتھ، مجبوروں لاچاروں کے ساتھ کھڑے رہتے ہو۔ جہاں ابو بکر صدیق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہلی فرصت میں قبول کیا، آپ کے شانہ بشانہ دعوت دین کے مشن میں کھڑے رہے، ساری آزمائشیں برداشت کی، وہیں اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ سماج میں سوشل ورکنگ بھی، سماج کے لوگوں کے ساتھ بہترین تعامل بھی آپ کی زندگی کا ایک نمایاں کردار تھا۔ خود رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہار کو دیکھیے، جب پہلی وحی غار حرا میں آئی، مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ آج لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان جانے کا ڈر ہے، بہت گھبرائے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد ابن عبداللہ، اے میرے سرتاج رسول، آپ گھبرائیے مت، آپ خوش رہیے، آپ مطمئن رہیے، اللہ آپ کو رسوا اور ناکام و نامراد اور خائب و خاسر نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، تکسب المعدوم، تحمل الکل، تعین علی نوائب الحق وتقری الضعیف، یہ سارے اوصاف حمیدہ مائی خدیجہ رضی اللہ تصل الرحم، صلہ رحمی کرتے ہیں، ضرورت مندوں کا سہارا بن جاتے ہیں، محتاجوں کے کام آ جاتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی کی بنیادی اور نمایاں سیرت ہے، یہ کسی دین اور اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ سماج کا اور دین کا اور اسلام کا بنیادی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہتا ہے کہ میرے بے نمازی بندے جہنم میں جائیں گے، وہیں یہ بھی کہتا ہے جو لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس سے اسلام میں خدمت خلق کا جو جامع ترین تصور ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے نوجوانوں، باتیں اس حوالے سے بہت ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے، مدینہ طیبہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، جب مدینہ طیبہ پہنچے تو رسول اکرم کا جو پیغام تھا مدینہ طیبہ کی دھرتی اور سرزمین اور پاک اس سرزمین پر، تو رسول اکرم نے کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، تم افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلوا الارحام، رشتے ناتے جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، واتموا الطعام، کھانا کھلاؤ، راتوں کو نمازیں پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان بنیادی تعلیمات میں جہاں اللہ کے نبی محبت کا پیغام، سلام کو عام کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں، راتوں کو نماز پڑھنے کی تعلیم دے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ اچھے تعامل اور برتاؤ کی تعلیم دے رہے ہیں، وہیں کہتے ہیں کھانا کھلاؤ لوگوں کو۔ یہ فیشن نہیں ہے، یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے، یہ کوئی نمایاں کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، اور اسلام کے ہمہ گیر تصور کا اکمال
اور اس کا اتمام اور اس کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ہمارے عقید و ایمان اور عبادتوں کی درستگی کے ساتھ ساتھ انسانیت کے تئیں، خدمت خلق کے تئیں ہمارے جذبے بڑے مخلصانہ اور ہمدردانہ نہ ہو۔ اور میرے بھائیوں، میں آخر میں کہوں گا کہ سب سے بڑی خدمت خلق یہ ہے کہ ہم انسانیت کو، بھٹکتی ہوئی انسانیت کو، ضلالت زدہ انسانیت کو جہنم کی راہ سے نکال کر کے نجات اور کامیابی کی شاہراہ پر لا کر گامزن کر دیں، اور سارے دوسرے خدمات جلیلہ اور طریقہ کار کا سبب اور اس کا نظریہ اور اس کا سبب بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہماری اس محنت سے، ہماری اس کوشش سے، ہماری یہ دعوت توحید و سنت ان کے دلوں میں دعوت اسلام ایک مؤثر رول ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس پروگرام کے منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ لوگ، ہم لوگ جو سیکھ رہے ہیں اس مجلس سے زیادہ سیکھنے اور ان پر عمل کرنے اور اپنے ایمان اور عقید و کردار کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس مجلس کو بابرکت بنائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔